ویلکم بیک. اس ویڈیو میں اس پی ایچ پی کے کورس کے دوران ہم یہ گیٹ اینڈ پوسٹ کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے پاس ایک پیج آلریڈی یہاں پر ہے. پچھلی ویڈیو میں ہم نے جو ہے وہ بنایا تھا. اس کو ہم اس کو سیو ایز کرتے ہیں اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں پوسٹ گیٹ ڈاٹ پی ایچ پی. ٹھیک ہے جی. اور اس ایریا کو ہم خالی کر دیتے ہیں. تو اب آپ کو یہ بتانا ہے جناب کہ پوسٹ اور گیٹس بیسکلی ہے کیا. پہلے بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا وہ گلوبل ویریبلز میں، لیکن ابھی اس میں تھوڑا سا میں آپ کو آگے سے مزید گائیڈ کر دیتا ہوں. ایک تو فارم ہوتا ہے. اس فارم کے اندر جو ہے آپ نے پہلی بات تو یہ ہے سب سے پہلے کہ یہ جو گیٹ اینڈ پوسٹ میتھڈز ہیں نا، یہ پی ایچ پی کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. یہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے آپ یوز کریں گے پی ایچ پی اور اس کے اندر پی ایچ پی کی پروگرامنگ کے اندر. تو اس کے اوپر جو ہے آپ خاص خیال رکھیں کہ اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. ایک تو پوسٹ اور گیٹ میتھڈ ہوتا ہے جو ہم دیتے ہیں اپنا فارم کے اندر، جو ایچ ٹی ایم ایل کا فارم ہوتا ہے. اسی کے بہاپ پہ پھر ہم نیچے پی ایچ پی کو یوز کرتے ہیں اور پی ایچ پی کے گیٹ اور پوسٹ میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے وہ ڈیٹا وہاں سے پک کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں یہاں پر ایک سمپل سا فارم بنا لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. فارم کا ٹیگ ہے، اس کا ایکشن پیج ہوگا، یہی پیج ہوگا جو ابھی ہم جس پہ کام کر رہے ہیں، پوسٹ گیٹ ڈاٹ پی ایچ پی. یہ پیج ہوگا اور میتھڈ جو ہے ہوگا وہ ہو جائے گا پوسٹ. اچھا، یہ جو ایکشن ہے نا، یہ جو ایکشن کا ایٹریبیوٹ میں نے دیا ایکشن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سے پیج پہ یہ بندہ، جب اگر کوئی وزٹر یا یوزر اس فارم کے اندر جو بٹن ہوگا سبمٹ کا، اس پہ کلک کرے گا تو کس پیج پر چلا جائے. تو میں نے کہا اسی پیج پہ اس کو رہنے دو. یعنی اس کا سمپلی یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایکشن پیج کون سا ہے. اور میتھڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا کس میتھڈ سے آئے گا، کون سے میتھڈ سے ڈیٹا آئے گا. تو میں نے کہا پوسٹ. دو میتھڈز ہوتے ہیں یوزولی، ایک جو ہے پوسٹ ہے اور ایک جو ہے گیٹ ہے. تو آپ پوسٹ بھی دے سکتے ہیں، آپ گیٹ بھی دے سکتے ہیں. اب اس میں ڈفرینس کیا ہے وہ آپ نے کائنڈلی سمجھنا ہے. تو میں تو پہلے جو ہے ان پٹ کے کچھ ٹیگز دے دیتا ہوں. بیسکلی جب آپ فارم کریٹ کرتے ہیں پی ایچ پی کے اندر، تو یہ ایچ ٹی ایم ایل کا فارم جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو وہ فارم جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا. جو چیزیں نظر آتی ہے وہ یہ ان پٹ کے ٹیگز ہوتے ہیں جو آپ اس فارم کے اندر ہی انسرٹ کر سکتے ہیں، کہیں اور پہ یہ کام نہیں کرتے. اسی لیے پہلے جو ہے فارم کا ٹیگ ایڈ کرنا ضروری ہے. اس کے بعد فارم کو کلوز کریں گے اور پھر بیچ میں آپ نے ان پٹ کے ٹیگز انسرٹ کرنے ہیں جتنے بھی آپ کو چاہیے. تو میں ٹیکسٹ ایک جو ہے ٹائپ ہوگی اس ان پٹ فیلڈ کی، میں ٹیکسٹ بھی ٹائپ ہوتی ہے، بٹنز بھی ہوتے ہیں، اس میں ریڈیو بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے قسم کی فائل بھی ہوتی ہے. اینی ویز یہ ابھی ٹیکسٹ ہے. یہ تو بعد میں جب ہم پروجیکٹ بنائیں گے اس میں آپ کو مزید بتاؤں گا. اور میں اس میں لکھتا ہوں ویلیو 1. ٹھیک ہے جی. اور یہ سنگل ٹیک ہے، اس کو کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ایک اور میں جو ہے اس کو ویلیو 2 کر دیتا ہوں. اور اس ٹیگ سے باہر جا کے میں صرف سمپل سا ایک ٹیکسٹ لکھ دیتا ہوں، یوزر نیم اور یوزر ای میل. اور اس کے بعد ایک تھرڈ جو ہے میں ان پٹ ٹیگ ایڈ کر دیتا ہوں، ٹائپ از اکول ٹو سبمٹ. یہ سبمٹ کا بٹن ہوتا ہے بیسکلی. اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں سبمٹ، اور اس کو ویلیو جو اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھا ہوا ہوتا ہے وہ میں سبمٹ دے دیتا ہوں. یہ بھی سنگل ٹیگ ہے. کنٹرول ایس ٹو سیو. اب ہم جاتے ہیں اپنے براؤزر میں. یہاں پر مائی ٹیسٹ کا جو فولڈر ہے اس کے اندر یہ پیج ہے پوسٹ گیٹ ڈاٹ پی ایچ پی. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوزر نیم لکھا ہوا ہے، یوزر ای میل لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ سبمٹ کا بٹن ہے. تو جو ابھی میں آپ کو چیز کہنے جا رہا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو یہ پوسٹ کا میتھڈ ہم نے دیا نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹا جو ہے نا، جو ڈیٹا اس فارم کے اندر آ رہا ہے، یعنی جو ان پٹ فیلڈز ہوں گے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو رجسٹریشن فارم ہوتا ہے یا اس طرح کے بہت سارے فارم ہوتے ہیں. رجسٹریشن فارمز ہو گئے، آپ کا کوئی پیمنٹ کے فارمز ہو گئے، طرح کے جس میں انفارمیشن جا رہی ہوتی ہے یوزر کی جانب سے، جس میں سینسٹیو انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے. سینسٹیو سے مراد بہت پرائیویٹ ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ پاسورڈز ہو گئے اور پیمنٹ ڈیٹیلز ہو گئے یا کریڈٹ کارڈ کے انفارمیشن ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جا سکتی ہیں.
تو جو یہ ہم نے پوسٹ میتھڈ یہاں پر دیا ہوا ہے، تو پوسٹ میتھڈ میں یہ ڈیٹا خفیہ طور پر جائے گا جب یوزر اس میں کچھ انٹر کرے گا، ٹھیک ہے جی، تو وہ ڈائریکٹلی جائے گا کسی ڈیٹا بیس کے اندر یا کسی پیج پہ پروسیس ہوگا اور وہ کہیں نہ کہیں چلا جائے گا ڈیٹا اور سیو ہو جائے گا، اسٹور ہو جائے گا، پھر نہ اس یوزر کو نظر آئے گا، نہ کسی اور کو نظر آئے گا، اور نہ اس براؤزر کو اس کا پتہ چلے گا۔ یہ ہوتا ہے پوسٹ میتھڈ میں، جس میں آپ کوئی ایسے انفارمیشن بھیج رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور مطلب ہے کہ وہ سینسٹیو انفارمیشن ہے، تو اس کے لیے پھر ہم یہاں پر جب ہم نے پوسٹ میتھڈ دیا ہے تو پھر نیچے بھی ہم پوسٹ میتھڈ ہی یوز کرتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اب یہ ڈیٹا جو ہے کوئی انپٹ کر رہا ہے، تو لازمی بات ہے جب اس میں کوئی ڈیٹا دے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے ویب سائٹ کے ڈیولپر نے یا ویب سائٹ کا جو وہ ہے جو پروگرامر ہے، تو اس نے یہ ڈیٹا تو لازمی بات ہے کہیں پہ سیو کرنا ہے، یہ لینا ہے یہاں سے ڈیٹا۔ میں ویلیو 1 کو ویلیو 2 کر دیتا ہوں۔ ان پٹ فیلڈ سے جو ڈیٹا ہے وہ پی ایچ پی میں لینا ہوتا ہے اور آپ نے آگے پھر پاس کرنا ہوتا ہے یا سیو کرنا ہوتا ہے، اسٹور کرنا ہوتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر۔ تو اب میں سمپلی ایک ویریبل بناتا ہوں، یوزر انڈرسکور نیم از اکول ٹو کر دیتا ہوں، اور یہاں پر جو یہ یوزر ہے نا پوسٹ، جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، یہ پوسٹ کا ایک گلوبل ویریبل ہے پی ایچ پی کے اندر، سپر گلوبل بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ ڈیٹا یہاں سے لے سکتے ہیں، جو یہ ویلیو 1 جو نیم لکھا ہوا ہے اس انپٹ فیلڈ کا، اس سے ہم اس پی ایچ پی کے پوسٹ میتھڈ کے تھرو یہ ڈیٹا لے سکتے ہیں، جو بھی کوئی چیز ہوگی اس کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو میں نے سیو کر دیا اس یوزر نیم کے لوکل ویریبل میں، اور سملرلی لائک دیٹ میں یوزر ای میل کا ایک اور ویریبل بناتا ہوں اور اس کو ایکول کرتا ہوں $_post اور ویلیو 2، دو ویلیوز ہیں نا ہمارے پاس وہاں پر فارم میں آ رہی ہے، یہ اسکوائر بریکٹس کے اندر سنگل کوٹس میں یہ آپ کو لکھنا پڑتا ہے نا کہ یہ چیز مجھے چاہیے اس پی ایچ پی کے میتھڈ کے تھرو، تو میرے پاس یہاں پر یہ لوکل ویریبلز میں سیو ہو جائے گی۔ جو لوکل ویریبلز کی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ لوکل ویریبلز ہم کسی بھی نام سے وہ کر سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں، لوکل ویریبلز ہم کسی بھی نیم سے کریٹ، کوئی بھی نیم اس کو دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ سینیریو ویسا ہے کہ یوزر نیم بن رہا ہے اور یوزر ای میل بن رہا ہے، تو وہ ہم نے لوکل ویریبلز بنائے ڈالر کے سائنس کے ساتھ، اور یہ پوسٹ کے میتھڈ کی طرح ہم نے وہاں پر ڈیٹا لیا اور وہ لوکل ویریبلز کو پاس کیا، تو یہاں پر اب فائنلی یہ اس میں سٹور ہوگا۔ تو یہ چیز بڑی وہ ہے، واضح ہونی چاہیے کہ لوکل ویریبلز میں ہم کوئی بھی چیز سٹور کر سکتے ہیں، اپنی ویلیوز بھی اسائن کر سکتے ہیں، اور یا کئی اور سے بھی ویلیوز کسی بھی پی ایچ پی کے میتھڈ کے تھرو یا کسی گلوبل ویریبل کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا لے کے بھی یہاں پر ہم ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو ڈیٹا ہے، یہ ڈیٹا ہم کہیں پر بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اپنا ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں کہیں پہ، یا سینڈ کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا بیس میں وہاں سٹور کر سکتے ہیں، لیکن یہ براؤزر پہ کہیں پہ نظر نہیں آئے گا، یعنی براؤزر پہ یہاں پر جو ہے یو آر ایل کے اندر یا کہیں پر کسی کو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ کیا چیز گئی ہے۔ وائل اگر اس کو آپ گیٹ کر لیں اس میتھڈ کو، تو یہ جو ہے جیسے بھی کوئی کلک کرے گا یہاں پر کوئی ڈیٹا انٹر کرے گا تو وہ سامنے نظر آ جائے گا اس براؤزر میں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فیس بک پہ کبھی آپ نے کلک کیا ہوگا تو لمبا سا ایک یو آر ایل بن جاتا ہے جس میں کویسچن مارکس ہوتے ہیں اور ایکول کے سائنز ہوتے ہیں اور اینڈ کے سائنز ہوتے ہیں، تو وہ سارے اس لیے بنتے ہیں کہ وہ بیسکلی گیٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہم ابھی بھی گیٹ، آپ کو میں ابھی اس میں ویڈیو میں شو بھی کروں گا، اگر گیٹ یوز کرے تو یہ یو آر ایل بن جائے گا، اور اگر پوسٹ ہے تو یہ پوسٹ آ جائے گا۔ ابھی تو ہم کوئی یہ ڈیٹا نہیں بھیج رہے جس میں آپ کو گیٹ اینڈ پوسٹ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی تو ہم اس کو سمپلی ایکو کر لیتے ہیں ان دونوں کو کہ یہ ڈیٹا جو ہے گیٹ پوسٹ کی میتھڈ جو ہے یہ ویلیو 1 اور ویلیو 2 سے ڈیٹا لے کر آ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر یہاں سے ڈیٹا آ گیا تو یہاں پر ایکو ہو جائے گا، مطلب کہ اگر اس میں کسی نے ڈیٹا انٹر کیا تو نیچے جو ہے ڈسپلے ہو جائے گا ان دونوں چیزوں کے نیچے۔ تو میں سمپلی لکھ دیتا ہوں عبدالولی میرا نیم ہے اور aw_pareshan@gmail.com یہ میرا ای میل ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں سبمٹ پہ کلک کرتا ہوں تو aw_pareshan@gmail.com تو آ گیا، لیکن ویلیو 2 میں کچھ مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ لیٹ می چیک واٹ از دا پرابلم ان ویلیو 2۔ input type username post value 1 post value 2, that's okay, but I don't know what happens with the post action username text name value 2 value 1 value 2
value 1 value 2. ایرر کیا ہے؟ undefined index value 2 and 19. 19 میں کہہ رہے کہ یہ یہاں پر ویلیو 2 کا پرابلم ہے، تو I don't think so کہ کوئی پرابلم ہے. ہاں لیکن I think میں نے سیو نہیں کیا، میں سیو کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو یوزر ای میل، یوزر نیم، یہ میں نے دے دیا، اور یہاں پر میں نے awparation@gmail.com دے دیا. سبمٹ. اب یہ دیکھیں عبدالولی awparation.com، سوری awparation. یہاں پر اگر میں وہ بھی کر دوں HTML کا BR ٹیگ میں اگر لگاؤں تو یہ بھی ایک چیز ہو سکتی ہے. کنٹرول ایس کر کے سیو کرتا ہوں. ونس اگین یہاں پر عبدالولی دیا، اور یہاں پر میں نے awparation دیا اور بس یہ کلک کیا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں یہ BR جو ہے، سوری یہاں پر BR کا میں نے وہ کلوز نہیں کیا ہے بریکٹ. عبدالولی اور awparation@gmail.com. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبدالولی اور AWE. دیٹس مین کہ ڈیٹا لے کر آ رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ URL اس کا اسی جگہ پر کڑا ہے اور آگے پیچھے کہیں پر موو نہیں ہو رہا، نہ کوئی وہاں ڈیٹا شو ہو رہا ہے. اب اس کا ہم جو ہے پوسٹ یہ میتھڈ چینج کر دیتے ہیں. اپنا کیا نام ہے، پوسٹ ہم نے گیٹ کیا. اب آپ دیکھیں اس کو چھوڑ دیں، آپ ان کو چیزوں کو میں جو ہے وہ ان کو میں ایک کو نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اور اب جو ہے یہاں پر آ کے میں کنٹرول ایس کر کے سیو کرتا ہوں کی بورڈ سے، اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں عبدالولی. میں نے لکھا سیم چیزیں میں لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ای میل ایڈریس دے رہا ہوں. اب آپ URL کو دیکھیں، URL چینج ہو جائے گا، یہ ڈائنامک ہو جائے گا اور اس میں یہ ڈیٹا آ جائے گا. سبمٹ پہ کلک کیا، نہیں آیا، اوکے نو پرابلم. کنٹرول ایس کر کے ونس اگین سیو کرتے ہیں، اس کو ریموو کرتے ہیں. کنٹرول ایس کر کے سیو کیا ونس اگین. اب دوبارہ میں یہاں پر عبدالولی لکھ دیتا ہوں، اور یہاں پر میں awparation لکھ کے سبمٹ پہ کلک کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر دیکھیں URL کو دیکھیں، پہلے صرف post get.php تھا، ابھی value 1 is equal to عبدالولی پلس ولی اینڈ پلس value 2 is equal to awparation، اور یہ پتہ نہیں کتنا لمبا URL بن گیا. یہ ڈیٹا سارا براؤزر پہ اب جو یوزر نے انٹر کیا تھا وہ یہاں براؤزر پہ نظر آ رہا ہے. تو مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ جو ہے، کوئی یوزر جو ہے وہ اپنا پاسورڈ انٹر کر رہا ہے فارم کے اندر، تو ویب ماسٹر پاگل تو نہیں ہے کہ وہ اس کا پاسورڈ بھی یہاں پر ڈسپلے کرے گا براؤزر کے اندر. تو سم ٹائمز جب آپ کو کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ گیٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں. کچھ ایسا کام جو کہ یہاں پر بھلے نظر آ جائے لیکن واپس آپ نے اور ڈیٹا اٹھانا بھی ہوتا ہے وہاں سے، یعنی URL سے ہی گیٹ کے تھرو جو ہے وہ ڈیٹا آپ کو چاہیے ہوتا ہے، آگے سے وہ ویلیو آپ کو چاہیے ہوتی ہے کسی اور چیز میں یوز کرنے کے لیے. تو اس وقت آپ یہ یوز کر لیتے ہیں، گیٹ یوز کر لیتے ہیں، اور جب ڈیٹا ڈائریکٹ وہاں پر جانا ہوتا ہے ڈیٹا بیس کے اندر تو پھر پوسٹ یوز کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھیں URL بن گیا، تو یہ گیٹ میتھڈ ہے. اب یہ ڈیٹا جو URL کے اندر ہے، یہ آپ کی URL کے اندر جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ پھر پوسٹ کی مدد سے آپ نہیں وہ حاصل کر سکتے. اس کے لیے پھر آپ کو گیٹ یوز کرنا پڑے گا. تو گیٹ یوز اسی لیے ہوتا ہے $_get، یہ یوز اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ URL کی ویریبل سے ڈیٹا لے لو. value 1 and value 2. اب اگر آپ اس کو ایکو کریں گے، یہ بھی وہی کام کرے گا آپ کو. میں ونس اگین یہاں سے لے لیتا ہوں، انٹر کر دیتا ہوں. پہلے تو میں اس کو وہ کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں نیچے یہ آ گیا آپ کے سامنے. ونس اگین میں اس کو وہ کر دیتا ہوں نا تھوڑا سا. اب یہاں پر میں یہ عبدالولی لکھ دیا، اور یہاں پر جو ہے میں لکھ دیتا ہوں awparation@gmail.com میرا ای میل. سبمٹ پہ کلک کرتا ہوں. یہاں پر بھی آپ کو یہ دیکھو ڈسپلے کر رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے کہ ہم نے گیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے جی.
اور یہاں پر اس کا یو آر ایل میں بھی سامنے شو ہو رہا ہے. دیٹس مین کہ یہ گیٹ نے کیا کہ یو آر ایل میں تو شو ہو گیا لیکن گیٹ نے اس کو حاصل کر کے ہم نے ایک کو کر دیا اس پیج کے اوپر بھی. تو یہ جو ہے گیٹ اور پوسٹ کا جو ہے آپ کے سامنے تھا. اب میں کیا کرتا ہوں جناب کہ آپ کو یہ تو آپ کا ہو گیا وہ پوسٹ ہے اوپر والا اور یہ آپ کا ہو گیا گیٹ. تو دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے جی, میں اس پہ ایک کامنٹ بھی لکھ دیتا ہوں یہاں. دس از گیٹ میتھ پوسٹ میتھڈ, دس از گیٹ میتھڈ, اور یہ فائل میں سیو کر دوں گا. ٹھیک ہے جی, آپ کی پریکٹس کے لیے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا سمجھ آ گیا ہوگا گیٹ میتھڈ اینڈ پوسٹ میتھڈس کا. اب جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیشنز کو ڈسکس کریں گے. نیکسٹ ٹاپک ہمارا سیشنز کا ہوگا. اس کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر کوکیز کی طرف آئیں گے اور پھر اسی طرح اس کو کمپلیٹ کریں گے. یہ جو بیسک چیزیں ہیں ساری کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم آگے MySQL کی طرف بڑھیں گے اور پھر پروجیکٹ کی طرف. اسٹے ٹیونڈ.